السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت پر ایک سلسلے وار پروگرام ہے اور آج اس کا 90 نمبر سیریل ہے، 90۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے، آمین۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے کرا رہے ہیں، اور تقریباً ہم 8 کا آپ کے سامنے تعارف کرا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2 باتیں بیان کرنے کی۔ ایک تو 3 امہات کا تعارف کرائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شادی کے سلسلے میں یورپین اسکالرز یا ہمارے بعض لوگ جو اندر سے سن تو رہے ہیں لیکن اندر سے کھٹک رہا ہے معاملہ، یہ کیا چکر چل رہا ہے، وہ کیا اعتراض ہے بیسکلی، اور اس اعتراض میں کتنا دم ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بڑے تھوڑا سے 2-4 منٹ گفتگو ہماری لمبی ہو جائے، لیکن ہم آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے جس سیریل سے بیان کیا ہے بیویاں، اسی سیریل سے بیویاں آئی بھی آپ کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نویں بیوی ہیں وہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ذات سگی بہن ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی میں 22 سال تک یہ آپ سے مخالف رہے، لگاتار مخالفت بھی لیڈرشپ کی طریقے سے، ایسے نہیں کہ بندہ اپنے طور پر مخالف رہا، بلکہ بہتے تھے لیڈر مخالف رہا۔ یہ ان کی بیٹی عبداللہ بن جہش کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، دونوں پہلے مسلمان ہو گئے، تو ابو سفیان کے ڈر سے، اپنے باپ کے ڈر سے، اور عبداللہ بھی، ان دونوں نے حبشہ کی طرف سن 5 ہجری میں ہجرت کر لیا۔ تو صرف مسلمان ہو جانا ہی ابو سفیان کے لیے خود ایک بہت بڑا، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں اس کا دشمن ہوں، میری بیٹی ہی کیا ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ بہرحال وہاں جا کر کے یہ عبداللہ بن جہش جو ہے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اصل میں پہلے سے یہ ذرا شراب وغیرہ کے عادی تھے۔ اسلام جو ہے نا، وہ یقینی بات ہے کہ حلوہ تو ہے نہیں، بہت سی چیزوں کو پہلے دن سے حرام قرار دیتا ہے۔ تو وہاں جب گئے تو ان کو پھر عیسائی کا ماحول ملا، پھر وہاں شباب کباب ساری چیزیں شروع ہو گئیں، تو انہوں نے جو ہے یہ مرتد ہو گئے۔ جب یہ مرتد ہو گئیں تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پکی مسلمان تھی، انہوں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارا اور میرا مذہب الگ ہو گیا، لہذا ہمارا تمہارا شرعی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ طلاق دیں یا نہیں دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کی بیوی نہیں رہ گئی، میں نہیں رہتی آپ کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے بھی جو ان کو چھوڑ دیا۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں آپ کو پوری خبر دے چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ام حبیبہ کو کے شوہر مرتد ہو گئے ہیں، لہذا یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ام حبیبہ کے ساتھ رحمت اور شفقت بھی کی جائے، اور ابو سفیان کا زور توڑنے کے لیے یہ ایک بہترین چیز تھی کہ ان کی بیٹی اگر میرے نکاح میں آ جائے تو نفسیاتی طور پر ابو سفیان ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا۔ جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو نجاشی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، بادشاہ کے ذریعے، انہوں نے بہت ہی دل سے اس کو قبول کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل بنایا۔ وکیل بنانا آپ کو معلوم ہے، جو وکیل جو نکاح میں بنتے ہیں یہ تو وہاں موجود رہتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں کہ آپ میرا نکاح جس سے چاہیں پڑھ دیں، جس شہر میں، اگر وہ جا کر کے آپ کی طرف سے پڑھ دے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ وہ آپ کا، جیسے وہ مسجد میں بیٹھ کر وکیل ہے ویسے پوری دنیا میں کہیں بھی وکیل ہو سکتا ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ بہرحال نجاشی نے جو ہے وہ
اس کو وکالت قبول کی، اور حضرت جعفر وہاں موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. ان کو بلایا اور بلانے کے بعد بتایا کہ ایسا ایسا پیغام آیا ہے اور ام حبیبہ نے اس کو قبول کیا ہے. لہذا انہوں نے باقاعدہ نکاح کی محفل جمی. جو مکے کے لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی جمے، نجاشی کے خاص لوگ جمے، اور نجاشی نے جو ہے وہ ایجاب قبول کرایا. ایجاب قبول کس سے کرایا؟ اللہ کے رسول نے تو ایجاب قبول کر کے ہی بھیج دیا تھا کہ میں راضی ہوں، لہذا اب تم قبول کر لو. تو وہ وکیل تھے، اور وہاں پر جو ہے ام حبیبہ نے اپنا وکیل، وہ محفل موجود نہیں تھی، لہذا وہ جعفر کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا. میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو کچھ بہت ہائی فائی پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ مولانا یہ نکاح طلاق جو ہے بیوی سنے یا نہ سنے طلاق ہو جاتی ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب ایک آدمی نے طلاق دیا، بیوی میں موجود نہیں ہے، بیوی کے موجود ہونے نہ موجود ہونے سے طلاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق واقع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر سادے پیپر پہ لکھ کر کے رکھ لے، یہ لکھ لے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جیب میں اپنے رکھا رہے، طلاق ہو گئی عند اللہ. طلاق بہت سیریس مسئلہ ہے. اللہ کے رسول فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے. لہذا طلاق کے سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ کیسے بیوی سنی نہیں طلاق کیسے ہوگی؟ یا بعض لوگ بولتے کہ میں نے ان کو رجسٹری بھیجا، رجسٹری ملی نہیں. وہ جیسے رجسٹری کا خط آپ نے لکھا، وہ پوسٹ مین کو دے یا نہیں دی، طلاق اسی وقت ہو گئی. وہ ملنے کے بعد تو بات کی بات ہے، ملنے پر صرف طلاق کی اطلاع ہوگی، ورنہ طلاق واقع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو ہم نے کہا کہ بہرحال میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہم نے کہا بھی نکاح ہوا، بیوی نے سنا کہ ہمارے شوہر نے قبول کیا؟ کہا نہیں. ہم نے کہا نکاح ہوا کہ نہیں؟ کہا ہو گیا. ہم نے کہا ایسے طلاق بھی ہو جاتی ہے. جیسے نکاح ہوا ہے، نکاح جب وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، وہاں لڑکی موجود رہتی؟ ہم نے کہا جیسے نکاح ہو جاتا ہے ایسے ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کی جانب سے جوابات اگر آپ دیتے ہیں تو لوگ جب تک ان کو ایک دم سٹیک جا کر کے نہیں چپک جائے تب تک ان کے سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بہرحال تو جعفر ادھر سے وکیل بنے، نجاشی ادھر سے وکیل بنا. 400 دینار مہر رکھی گئی، درہم نہیں. درہم اور دینار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. دینار سونے کا کوائنس ہوتا ہے، درہم چاندی کا کوائنس ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری مہر نجاشی نے خود ادا کی، اور جس کے ذریعے ام حبیبہ کو پیغام بھیجا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے، تو وہ باندھی تھی نجاشی کی، اس کا نام ابرہہ تھا. یہ خوشی کے مارے ان کے ہاتھ میں جتنے زیور تھے سب اتار کر کے خوشی میں اس باندھی کو دے دیا جب وہ پیغام آیا کہ اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام مجھ سے بھیجا ہے. یہ عربوں کا دستور تھا، اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو خوشی کسی کی جانب سے ملی ہے تو آپ اس کو کچھ گفٹ کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ہمارے کلچر میں ایک دم نہیں ہے، حالانکہ یہ عرب کلچر بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی خوشی کسی کی جانب سے عطا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس بندے کو کبھی منہ مٹھا کرا دے، اچھا بیٹھو کچھ منہ مٹھا کرا دے، کچھ پیسے دے دے، کوئی چیز گفٹ کر دے. یہ جو ہے وہ سنت رسول ہے. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہاتھ میں تھا سونے کا کنگن تھا وہ اٹھا کر کے انہوں نے اس کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں انہوں نے مدینہ ان کو روانہ کر دیا. 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا، سن 44 ہجری میں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ یہ محبت کرتی تھی اور اندر سے بہت پکی مسلمان تھی. ان کے والد ایک مرتبہ مدینہ آئے، اس وقت یہ کافر تھے ابو سفیان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقینی بات ہے باپ تھے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اسلام کوئی قبول بھی کر لیا ہے اور والدین غیر مسلم بھی ہیں تو صرف ان کا عقیدہ ہم نہیں اختیار کریں گے، باقی سارے حقوق ان کے برقرار رہتے ہیں. ان کی خدمت کرنا، ان کو پیسے دینا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ابو سفیان جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھنے لگے اس بستر پر جس پر اللہ کے رسول بیٹھتے تھے. تو انہوں نے فوراً کیا کیا، ام حبیبہ نے بستر کو پلٹ دیا اور پلٹ کر کے کہا اب آپ بیٹھیے. ٹھیک ہے چارپائی پہ آپ بیٹھے، لیکن یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے،
اس پر جو ہے وہ نجس ناپاک بندہ نہیں بیٹھے گا، حالانکہ وہ باپ تھے، انہوں نے فوراً بستر. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر سے بتاتا ہے کہ اسلام کی کس کیٹیگری پر یہ لوگ کیا ہیں. فائدے باپ کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلام کا ایک قانون ہو، روایتیں. ابھی مثال دیتا ہوں، دو بھائی، آپ کا بھائی پڑوسی سے لڑ گیا، پوری زندگی آپ اپنے بھائی کا سپورٹ کرتے ہیں، کبھی پڑوسی کبھی تو سپورٹ ہونے لگے، ہمیشہ آپ کا بھائی صحیح ہے، کبھی پڑوسی بھی تو صحیح ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی آج تک اس پڑوسی کو نہیں کہا کہ نہیں تم صحیح ہو، ہمارا بھائی غلط ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ہم کو اسلام کے بارے میں یا تو معلوم نہیں ہے یا ہم تعصب پرست تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محاورہ بڑا مشہور تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ظالم اس کی کیسے مدد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محاورہ تو جو ہے یہ غلط ہے جو تم نے اپنے، لیکن ہم اس کا معنی آج دوسرے انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، جب ظلم کر رہا ہے تو بھی مدد کرو. کیسے مدد کرو؟ اس کو ظلم نہیں کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے. ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ روکا، دیکھنے میں آپ اس کی مدد کریں جس کو مارا جا رہا، لیکن حقیقت میں آپ نے اس کو مدد کی کہ ظلم اگر یہ کرتا تو اس کو گناہ ہوتا. زیادہ اللہ کا رسول فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اس کو ظلم سے روک کر کے، اور مظلوم کی مدد تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد کیسے کرنی چاہیے. تو آپ نے محاورے کے لفظ کو ویسے ہی رکھا اور اس کی تشریح فرمائی. ہماری عادت کیا ہے؟ ہمارا بھائی ظالم ہے تو ہم بھی ظلم کریں گے، ہمارا بھائی مظلوم ہے تو اب ہم اس کی مدد کریں گے. تو یہ شریعت کا اصول نہیں ہوا. تو یہ جب اسلام کی چیزیں داخل ہوتی ہیں تو یہ چیزوں کو نکلنا چاہیے ہمارے مزاج سے. یا ہماری بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو لڑکا 100% بیوی کی طرف رہتا، کبھی 100% ماں کی طرف رہتا، بیلنس ہی نہیں کر پاتا بیچارہ. حالانکہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ بیوی ہی غلط ہو، ایسا ہی نہیں کہ ہمیشہ ماں ہی غلط ہو، لیکن وہ کبھی ہو جاتا ہے کہ ایک طرفہ ہو جاتا ہے، بیوی کا سپورٹ ہمیشہ کرتا رہتا، ماں کی بددعائیں لیتا رہتا، اور کبھی ماں کا سپورٹ کرتا رہتا، بیوی کے حقوق مارتا رہتا. تو یہ تو بیچ میں ریفری بنا رہتا بیچارہ، اور وہ ریفری بھی صحیح سیٹی بجا نہیں پاتا کہ کس طرح سیٹی بجانا. لہذا بہرحال یہ سب چیزیں معاشرے میں ہمارے لیے بڑی خطرناک قسم کی ہیں. 10ویں بیوی جو ہیں وہ حضرت صفیہ ہیں. یہ ایک بہت خطرناک قسم کا شخص تھا، خوئی بن اخطب اس کا نام تھا. یہ ابو سفیان کے ٹکر کا دشمن ہے. ان کی صاحبزادی، ان سے جنگ ہوئی، ان کے قبیلے سے بنو نذیر. تو اس میں باپ بھی مارا گیا، ان کا شوہر بھی مارا گیا. بعض روایت میں ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی. اس کے بعد یہ جنگ ہوئی، یہ بھی پکڑ کر آئیں، سارے پورے قبیلے کے لوگ پکڑ کر آئے. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے پہلے شوہر نے طلاق دی، دوسرے شوہر پکڑے گئے، اور وہ دوسرے شوہر سے شادی ہوئی اور وہ خیبر میں مارے گئے. اور خیبر کا ہی واقعہ ہے جس میں یہ سارے لوگ پکڑ کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئیں، بہتے لونڈی پکڑ کر کے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے خاندان میں ملنا چاہیں تو خاندان چلی جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ سے کوئی پیسہ بھی ہم کو لینا نہیں ہے. انہوں نے آفر کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ باپ بھی مر گئے تھے اور شوہر بھی جو ہے مر گئے تھے، اور پورے قبیلے کا جو حال تھا وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور ان کو اپنے ازواج مطہرات میں داخل کر لیا. وہیں سفر میں ہی، خیبر سے ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ولیمہ کیا وہ بڑے الگ انداز سے کیا. یورپ میں ایک پارٹی چلتی ہے، اس کا نام ون ڈش پارٹی ہے، کبھی سنا ہے؟ دعوت دیتے ہیں سب لوگ، ہر آدمی ایک ایک ڈش بنا کے لے کر آوے، سب لوگ بیٹھ کے کھائیں گے. اس کو بولتے ہیں ون ڈش پارٹی. 50 آدمی ہیں، 50 آدمی سے کہا جائے گا کوئی ایک چیز لے کر آ جائے، کوئی 7 اپ لے کر آ جائے گا، کوئی روٹی لے کر آ جائے گا، کوئی سالن لے کر آ جائے گا، کوئی چاول لے کر آ جائے گا. پھر وہ سجا دیا جائے گا دسترخوان پر اور سب لوگ بیٹھ کر کے. یہ سب غربت کی علامت ہے. بہرحال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اب ولیمہ کرنا بھی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ڈشیں لے کر کے آ جاؤ سارے لوگ.
وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ ون ڈش پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، اگر یہ معلوم ہو اللہ کے رسول کی سنت ہو تو کچھ ثواب بھی ملے. وہ تو اسٹائل میں کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سنت اس طریقے سے ہے. بہرحال سارے صحابہ، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس میٹھا تھا، کسی کے پاس شہد تھی. ہر آدمی سفر میں اپنے اپنے لحاظ سے وہ ساری چیزیں رکھ دی گئیں. کافی چیزیں ہو گئیں. اللہ کے رسول فرمایا بھائی ولیمہ ہے، چلو سب لوگ کھاؤ. تو اس طریقے سے ولیمہ کیا گیا. یہ صفیہ جو ہے بہت حسین و جمیل تھی. تو جب وہاں سے آئیں تو مدینے میں بڑا چرچا ہوا کہ صفیہ آئی ہیں، اور صفیہ جو ہے وہ ہوئی اختب کی لڑکی ہے، سردار کی بیٹی ہے، بڑی حسین ہے. تو حضرت عائشہ کو بھی ہوا دیکھیں چل کر کے. تو یہ کیا کہ برقع پہن کر کے آئیں تاکہ یہ معلوم نہیں ہونا کہ میں بھی دیکھنے آئی ہوں. شوقن ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ جو مدینے کے تو عورتیں دیکھنے ہوتی نا، دلہن آئی تو سب لوگ آتے بھائی دیکھنے. تو حضرت عائشہ بھی آئیں، آ کر کے انہوں نے بھی دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا. تو جب حضرت عائشہ سے جا کر کے ملے، کہا کہ کیسی ہیں؟ اب یقینی بات ہے فوقن سے جب تم سوال کرو گے کیسی ہے تو فوقن نے سے جواب دیا، کہاں ایک یہودی عورت ہے دیکھ لیا، ایک یہودی عورت ہے دیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہیں کہو، وہ دل سے ایمان لائی. لہذا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا ہے، جو چیزیں فطرت سے نکلتی ہیں اس پر بہت کم گرفت ہو پاتی ہے. اللہ بھی اس پر گرفت کم کرتا ہے، رسول بھی اس کے اوپر گرفت کم کرتا ہے. یہ فطری بات تھی جو نکل گئی. اللہ کے رسول نے جواب میں ایک بتا دیا کہ وہ مسلمان ہیں، آپ اس کو اب یہودیہ نہیں کہیں، لیکن ان کو ڈانٹا واٹا نہیں، کیونکہ یہ ایک فطری سوکن پن تھا جو زبان سے نکل گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا صفیہ کا ہے کہ ایک سفر سے یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی دوسری بیوی، ان کے پاس کئی اونٹ تھے. تو کیا کرتے تھے لوگ سفر میں، جیسے آپ گاڑی میں اسٹپنی لے کے چلتے ہیں نا، ایسے اونٹ بھی اسٹپنی میں چلتا ہے. اونٹ کو کیا کرتے ہیں، کجاوے میں باندھ دیتے ہیں. آج بھی پہلے والے پہ بندہ بیٹھا رہتا ہے، پیچھے والا صرف ڈوری سے بندھا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ تھک گیا، بیمار ہو گیا تو اس کو پیچھے کر دیں گے، اسٹپنی آگے آ جائے گی. تو ان کے پاس بھی اسٹپنی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے تو اپنا اونٹ دے دو تم. تو زینب نے کہا کہ یہ حضور کی بھی ذات بہن ہے، ان کو بھی بڑا ناز میں حضور کے خاندان کی ہوں. انہوں نے کہا میں یہودی عورت کو اپنا اونٹ دوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ مسلمان ہو گئے. کہا نہیں میں نے دیتی ہوں اپنا اونٹ. تو وہ بیچاری اسی بیمار اونٹ پر آئیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس برتاؤ سے بڑے ناراض ہوئے اور 2 مہینے تک اللہ کے رسول ان سے ملاقات نہیں کی. ایک یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم نے کہا، میں نے جب دوبارہ کہا تو کم سے کم کچھ اخلاقی لحاظ سے، اور اس کا ان کا اور بیمار ہے. بہرحال انہوں نے نہیں دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ بہت دل سے اللہ کے رسول کو چاہتی تھی، چاہتی ساری عورتیں تھیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوا تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے اور تمام بیویاں موجود تھیں. تو آخری وقت میں جو اللہ کے رسول کی کیفیت تھی وہ پسینہ سخت تھا اور ٹمپریچر بہت ہائی تھا بخار کا، کیونکہ آپ کی وفات بخار میں ہوئی. تو انہوں نے جب دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ پروردگار عالم جو تکلیف ہمارے شوہر کو ہو رہی ہے وہ ساری تکلیف ہم کو دے دے، لیکن میرے شوہر کو اس سے نجات دے دے. یہ محبت میں آدمی ہوتا نا. تو جو دوسری بیویاں بیٹھی تھی نا انہوں نے آنکھیں سے اشارہ کیا، دیکھا پوائنٹ بنا رہی ہے. ان لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ پوائنٹ بنا رہی ہے ساری عورتوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اشارے دیکھے نا، اللہ کے رسول اس سے ہوشیار ہیں، جتنا تم ہوشیار ہو اس کے کئی ہزار گنا اللہ کے رسول ہوشیار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اشارہ کر رہی ہیں تو آپ نے کہا واللہ انہا لصادقہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو صفیہ نے کہا وہ دل سے کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں دکھاوے کے طور پر، تم لوگوں نے اس کی بات کو دکھاوا لیا کہ پوائنٹ بنا رہی ہے، پوائنٹ نہیں بنا رہی ہے، بلکہ اس نے دل سے بات کی اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. آپ نے اپنے اس آخری وقت میں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَصَادِقَةٌ، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ جو بات کہہ رہی ہیں دل سے کہہ رہی ہیں. بہرحال
ان کے بارے میں ان کی ایک باندی تھی، یہ بھی بڑا اچھا واقعہ ہے. اس باندی کو یہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ نہ ہو یہودی سے ٹرانسفر ہو کر کے آئی ہیں، کنورٹڈ مسلم ہیں. انہوں نے کافی زمانے کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے کہا کہ صفیہ سیٹرڈے والے دن کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، کیونکہ یہودی سیٹرڈے کو بڑا اہم مانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا لگ گیا کیا اتنے دن سے مسلمان ہیں اور آج تک سیٹرڈے ان کے دماغ سے نکلا نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ فوراً اقدام کر لیا، انہوں نے جا کر کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی. انہوں نے کہا صفیہ تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے اور شکایت جو ہے فلاں نے کیا ہے کہ آپ سیٹرڈے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں آج بھی، تو کیا دل میں ابھی تک. انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سیٹرڈے سے بہتر دن جمعہ عطا کر دیا ہے تو میں سیٹرڈے کا کوئی اہتمام نہیں کرتی. یہ جو آپ کو رپورٹنگ کی گئی ہے وہ غلط رپورٹنگ کی گئی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ میرے بہت سے رشتہ دار یہودی ہیں، لہذا نیچرلی طور پر میں ان سے محبت رکھتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے بہت سے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن جہاں تک اسلام اور یا عقیدے کی یا مذہب کی بات ہے تو میں پکے اندر سے کیا ہے مسلمان ہوں. خیر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا. انہوں نے اپنی لونڈی، اچھا انہی کی لونڈی تھی، وہ جو باندھی تھی جس نے جا کر کے انفارمیشن دیا تھا وہ انہی کی تھی. اس کو بلا کر کے انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی کیا وجہ ہے. اس نے کہا میں صحیح بات بتا دوں، میرے اوپر شیطان غالب آیا اور میں نے آپ کے خلاف یہ کمپلین کی. قبول کر لیا. اس نے کہا کہ میرے اوپر شیطان غالب آیا اور میں نے جا کر کے حضرت عمر سے جان بوجھ کر کے یہ آپ کے بارے میں جھوٹی شکایت کی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے دل سے یہ بات کہی اور تم سچ بولتی ہو، زیادہ تم آزاد ہو. تم کیا ہو؟ آزاد ہو. تم نے سچ بات بتائی جو تمہارے دل میں تھی، لہذا آج سے تم آزاد ہو. تو اس طریقے سے یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. آخری بیوی 11ویں بیوی، زیادہ تر لوگوں کا یہی آرڈر ہے، کچھ تھوڑا سا ایک آدھ اختلاف ہے. 11 نمبر پہ 10 نمبر پہ ہم نے جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ نمبر لیا ہے. یہ آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث ہے. حارث ان کے باپ کا نام ہے، ہندا ان کی ماں کا نام ہے. سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی ہم اسی سے چل رہے ہیں نا، صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آپ اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں گے. جب اگلے سال آپ عمرہ کرنے گئے تو یہ میمونہ سے آپ کی شادی ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ایک پیغام بھیجا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی شادی شدہ تھی. شوہر جو ہے ابو رحم ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سفر کے موقع پر اللہ کے رسول سے فرمائش کی کہ اگر آپ کہیں تو میں میمونہ سے شادی کی بات کروں. حضور نے فرمایا کہ آپ ان سے بات کریں، پریشان ہیں، میں تیار ہوں. میمونہ کے پاس رشتہ بھیجا اور میمونہ تیار ہو گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ نکاح ایجاب قبول کرایا اور 400 درہم یا 500 درہم جو ہے ان کی مہر متعین ہوئی اور وہیں پر جو ہے وہ ولیمہ کیا گیا. اس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں. اس کے بعد جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، 23 منٹ ہم بول چکے ہیں، 15-20 منٹ ہم اور بات کریں گے. 2 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ جتنی شادیاں ہوئی ہیں اس پر حقیقت میں لوگوں کا کیا اعتراض ہے اور اس اعتراض میں کتنا دم ہے. ایک بات ہم وہ آج اتنی ہی بات کر پائیں گے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ہم بات کریں گے. اس کا دوسرا پہلو، یہ تو ہم اعتراض کا جواب دیں گے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر یہ شادیاں کیوں کی، ہم اس کا جواب دیں گے. تو سب سے پہلے یہ جو اعتراض بعض مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلمین نے تو اس پر بے شمار کتابیں لکھ رکھی ہیں. مستشرقین، جو یورپین اسکالر کو ہم لوگ مستشرقین کہتے ہیں، ان کی بے شمار اس کے اوپر کتابیں ہیں اللہ کے رسول کے اس ٹاپک پر. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری شادیاں نفس پرستی پر ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، اور بقیہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. ہم بات کر لیتے ہیں لاجیکلی
قرآن حدیث سے ہٹ کر کے، کیونکہ جواب آپ کو غیر مسلم کو دینا ہے. غیر مسلم کے سامنے آپ قرآن حدیث پڑھیں کہ صاحب یہ اس کا جواب ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس سلسلے میں لاجیکل بات کرتے ہیں. کوئی آدمی جو نفس پرست ہوتا ہے، نفس پرست کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ایک عمر ہوتی ہے. دونوں باتیں غور سے سنیں، کہیں آپ کو سابقہ پڑ جائے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے تو آپ بین ہی گفتگو کر سکیں، اس لحاظ سے اس ٹاپک کو سنیں. جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو آدمی شہوت پرست ہے اس کی عمر اس عرب کلچر میں یا جہاں پہ گرمی ہوتی ہے وہاں 14 سال سے آپ مان لیں. 14 سال سے لے کر کے 50 سال تک تقریباً یہ بندہ جو ہے اگر شہوت پرست ہے تو یہ اس کی ایج ہے 14 to 50. ہم اگر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سیکس کی ایج ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سے 50 سال کے درمیان میں شادی کتنی کی. 14 سے لے کر کے 50 سال تک آپ کی ایک شادی ہے. کتنی شادی ہے؟ ایک شادی. اچھا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ایک شادی، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلم اسکالرس کی کتابوں میں لکھا ہے. یورپین اسکالرس نے بھی اپنی تاریخ میں یہی لکھ رکھا ہے. ان کے یہاں بھی لکھا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے. اور خدیجہ کے انتقال میں ان کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کچھ مہینے ہے. تو اگر آپ نفس پرستی کا الزام کسی شخص پر لگائیں تو اس کی عمر دیکھیں کہ اس درمیان میں اس نے کیا کیا ہے. تو 14 سے لے کر کے 50 سال تک، 25 سال میں آپ کی شادی ہوتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک آپ کے ساتھ رہتی ہیں. آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 50 سال کی عمر ہے، اس وقت تک آپ ایک بیوی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں. لہذا اس میں لاجک نہیں ہے اس اعتراض میں. نمبر 1، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 3 چیزیں لکھی ہیں. نفس پرست آدمی کے مزاج میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، کم عمری میں شادی کرنا، کم عمری والی سے کرنا اور کنواری سے کرنا. یہ اس کا مزاج ہے. اللہ کے رسول ایک دم جب کڑیل جوان ہے، 25 سال کی عمر، اس وقت آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی 2 شوہر پہلے اس کے انتقال کر چکے تھے. اگر ایک آدمی نفس پرست ہوگا، آپ لوگ بیٹھے، ہم لوگ نفس پرست نہیں بھی ہوں، ایک عام آدمی ہوں، کوئی نوجوان لڑکے سے بولیں کہ تم اس عورت سے شادی کر لو، یہ 2 شوہر انتقال کر کے بیوہ ہے اور تم سے 15 سال بڑی، دیکھیں کون تیار ہو جاتا ہے. وہ جو بہت متقی پرہیزگار ہیں، جو تسبیح لے کر باندھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں تیار ہوں گے. اگر ہم کہیں کہ تمہاری عمر 25 سال ہے، سنت بہت چلاتے ہو، چلو سنت پر عمل کرو، 40 سال والی سے شادی کر لو اور 2 شوہر اس کے انتقال ہو گئے ہیں. تو جب عام آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر آپ کسی پر نفس پرستی کا الزام تو زندگی میں کبھی تیار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 شوہر منتقال ہو چکا. اچھا، پھر چلو شوہر ہی مر گیا ہوتا کوئی بات نہیں، بچے والی بھی ہیں. نفس پرست آدمی تو کبھی زندگی میں نہیں قبول کرے گا کہ شادی بھی کرو اور جہیز میں بچہ بھی لے کر آؤ، اس کی بھی لا کر کے پرورش کرو. تو اگر یہ الزام ہے تو نہ تو کم سنی سے شادی کی اور اس عمر میں، اور نہ کیا کیا، کنواری سے شادی کی. جبکہ پہلی شادی 99% ہم کس سے کرتے ہیں؟ کنواری سے کرتے ہیں. جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، میں یورپین اسکالرز کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ جو اپنے آپ کو کامن آدمی مانتے وہ بھی آپ کنواری کے علاوہ شادی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ نفس پرستی کے الزام والے پر ایسا الزام سوچنے کے لیے لاجک اس میں ہونی چاہیے. تو حضرت خدیجہ سے شادی عمر میں بڑی، نمبر 1. نمبر 2 شوہر پہلے رہ